کارتوس کو استعمال کر کے اس قوم کا نقصان کرنا چاہتے تھے. ہم سب وکلا نے اور قیادت نے جو ٹائملی انٹروینشن کی وہ بڑا ڈیزاسٹر تو نہیں وہ کر سکے، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کو جس طریقے سے اور جس جلد بازی سے اور جس طرح ہائیڈ اینڈ سیک کر کے یعنی ڈرافٹ جو ہے وہ آخری دنوں تک بھی فائنل نہیں تھی، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے کہا ناٹ این آئینی ترمیم، اٹ از این آرمی ترمیم. یہ ان کے آرڈر پر ہوئی ہے. کسی نے مجھے کہا تھا پارلیمنٹ سپریم، میں نے کہا کہ کہیں سچی بات کرو تو وہ GHQ سے تم سارے اسی کی کوشش کر رہے ہو نا کہ وہاں سے اختیارات آئیں، اختیارات دے دیے جائیں. آپ نے غلامی کر لی ہے، آپ چاہتے ہو کہ عدلیہ کی وہ غلامی وہاں کی کرے، وہاں سے حکم کا آرڈر آئے تب آپ کرے ہوں. وہ لوگ جو مجھے کہتے رہے کہ ہم کسی صورت قبول نہیں کر سکتے، تو وہ بھی کھڑے ہو گئے تھے. میں نے پوچھا تم آپ کس منہ سے کھڑے ہو؟ تو کہنے لگا مجھے بات میں تعلیم دے دینا. میں یعنی اس حالت میں یعنی ایک چیزیں ہوتی جو آپ سنتے آئے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کس طرح سے غلامی ساری قوم نے دیکھی. سب سے صورت بات ہے ساری قوم نے دیکھی کہ یہ جو چہرے اپنے آپ کو پارلیمنٹیرین کہہ رہے ہیں، حقیقت میں پارلیمنٹیرین نہیں، یہ غلام ہے، بلکہ غلاموں کے غلام ہے، کیونکہ وہاں بھی کسی اور کی غلامی ہوتی ہے اور یہ ان کے غلام ہیں. اور یہ جو سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو پرائم منسٹر، کوئی اپنے آپ کو لا منسٹر کو اپنے آپ کو کوئی منسٹر کہتا ہے، حقیقت ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کو بھی انتظار کرنا پڑتا ہے کون سا حکم کس وقت آیا. جب پہلی اٹیمپٹ ویڈیو فیل ہوئی تھی تو پوچھا گیا کہ جو لا منسٹر کہتا پوچھو کہاں ہے وہ سب ہے، تو اس نے کہا نہیں میرے پاس نہیں پہنچا. اسی طرح ہر طرح سے اس پر جو حملہ ہوا ہے برا خوفناک. لہٰذا پہلی بات جو میں اس حوالے سے کہوں گا، یہ جو ترمیم انویلڈ ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے، کیونکہ اس کو بذریعہ قوت، بذریعہ دھمکیاں، بذریعہ یرغمال بنانے کے، بذریعہ لوگوں کو غائب کرنے کے، بذریعہ لالچ دینے کے، اس طریقے سے یہ حاصل کی گئی ہے. یہ فری ول سے نہیں حاصل کی. آئین اور قوانین کے بننے کا سب سے اہم جو نقطہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل فری اور فیئر طریقے سے ہو. نہ یہ فری تھا نہ یہ فیئر تھا، اور ایک ایک آدمی کو کس طرح سے اٹھا کے لاتے رہے، اور جو اس میں ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. ہمارا وکیلوں نے ہمیشہ 75 سال میں یہ بات کہی کہ ہم اسی کو چیف جسٹس آف پاکستان مانیں گے جو کہ ویکینسی کے وقت سب سے سینئر جسٹس، جس طرح یہاں پر جو ہے وہ منصور علی شاہ. جب کبھی بھی یہ اصول توڑا گیا اس سے قوم نے بھی اور دنیا میں بہت تباہی آئی. چاہے وہ 1956 میں انہوں نے ابو صالح محمد اکرم کو اگنور کر کے، جو سینئر موسٹ جج تھا سپریم فیڈرل کورٹ کا، اس کو اگنور کر کے اس کی جگہ منیر کو لائے. اس کے بعد جو منیر نے اس ملک کے ساتھ اور استعمال کے ساتھ کھلواڑ کیا وہ آپ سب جانتے ہیں. اسی طرح 1994 میں دوسری دفعہ توڑا گیا تو بھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. یہ بہت باتیں کرتا ہے بلاول، لیکن اس کو نہیں پتا کہ بات ہاں پیپلز پارٹی کے حق ہو کیا کچھ ہوا. ایک اچھا کام کیا تھا 18ویں ترمیم. یہی میں نے ان کو کہا کہ بھائی وہ اچھا کام تم نے کیا تو اس کو مینٹین کر لو. اس کو آج کس کے حکم پر سارا تباہ کر رہا ہے. ہمیشہ یہ کہتے تھے کھڑے ہو کے، یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ کہتا تھا کہ نہیں میری پرائم منسٹر میں 18ویں ترمیم آئی اور آئین ریسٹور ہو گیا. آج وہ رو رہا ہے، ہمارے سامنے رویا ہے کہ جی اس 18ویں ترمیم سے مجھے انہوں نے ریموو کر دیا تھا. اصل میں یہاں پر رونا یہ ہے، ایک کہتا ہے جو آج چیئرمین سینٹ وہاں بیٹھا ہے جو پرائم منسٹر تھا کہ مجھے کیوں نکالا. دوسرا جو پرائم منسٹر تھا اور اس کو انہوں نے سپریم کورٹ نے فارغ کیا، وہ کہتا ہے مجھے کیوں نکالا. اس لیے وہ کہتے ہیں ہم اس کے بدلے میں سارے ججز کو نکال دیں گے.
یہ یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف کے نکالے جانے کا بدلہ لیا جا رہا ہے ساری عدلیہ کے ساتھ. بھائی جنہوں نے نکالا تھا وہ تو خود جا چکے ہیں, تو ان بیچاروں کے ساتھ بدلہ لے ہر شرم کا مقام ہے. تو لہذا ہم تو اسے جو چیف جسٹس مانیں گے, اور یا آفریدی وہ اچھا جج ہے, اس کو یہ قبول نہیں کرنا. آج ہم اپیل کر رہے ہیں اس کے پاس کہ تمہارا کہ ایسی کوئی تعینی تبدیل آج تک پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوئی جس برے طریقے سے انہوں نے وطن عزیز میں دستور کے ساتھ زیادتی کی. میں سمجھتا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ایشیا کی سب سے پرانی اور بڑی بار ہے. انشاءاللہ عزیز وکلا جاگ رہے ہیں, کالا کوٹ ویجیلنٹ ہے. ہم اپنے اور عوامی حقوق کی خاطر ان کے جتنے بھی معاملات دستور سے پروٹیکٹڈ ان پہ جاگ رہے ہیں, پہلا دے رہے ہیں. انشاءاللہ عزیز کسی قسم کی حقوق کی ہتھ کنڈے اور کسی قسم کی بیک گراؤنڈ ڈپلومیسی اور کانسپریسی کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اور ہمیں بار بار اس بات سے مجبور کیا جا رہا ہے کہ جو بیڈ گورننس ان کی ہے, ملک ان سے نہیں چل رہا, لیکن یہ چاہتے ہیں کہ وکلا سڑکوں پہ آئیں اور اس کا بھی سارا قرض وکلا کے اوپر ڈالا جائے. انہوں نے انڈرسٹینڈ یہ کی ہے, جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں پریویسلی جتنے بھی ہم نے پروگرام کیے ہیں ہم نے لاسٹ اینڈ فائنل لابنگ کر کے گورنمنٹ کو کہا ہے کہ ہوش کے ناخن میں ہم اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ نہیں ہیں, لیکن اسٹیٹ کے ساتھ اگر آپ اسٹیٹ کے اندر بیٹھ کے زیادتی کریں گے تو یہ بھی ہم برداشت نہیں کریں گے. اس لیے اب وہ جو ساری ان کی علم اور ان کی جو خفیہ سازشیں ان کے سامنے آ چکی ہیں, آپ سب لوگ میڈیا کے ذریعے بھی اور وکلا خود بھی جانتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کیا ملک کے لیے کی گئی ہے یا کسی ایک شخص کے اقتدار کو دوام دینے کے لیے کی گئی ہے یا کسی ایک بیک گراؤنڈ پہ آنے والی ایجنسی کے اشاروں میں کی گئی ہے. یہ سب چیزیں کھل گئی ہیں. انشاءاللہ اب جو چیزیں جو رات کے اندھیروں میں کر رہے تھے کامیاب نہیں ہو رہی, دن کی روشنی میں ہم ان سے حساب بھی لیں گے اور اپنے لیول کا اعلان کریں گے کہ اب انشاءاللہ وکلا آپ کو جو آپ نے ہاؤس کے اندر زیادتیاں کی ہیں اس کا جواب آپ کو سڑکوں میں بھی دینا پڑے گا, بار ایسوسیشن میں بھی دینا پڑے گا اور عدالتوں میں بھی دینا پڑے گا. اور ہم اوور ٹو حمد خان صاحب ہمارے قائد پروفیسر پاکستان کے سینیٹر حمد خان صاحب سے چند جو بہت زیادہ دن پاکستان کی تاریخ میں دن گزرے ہیں, جن میں 16 دسمبر 1971 ہے, اس طرح کے چند اور ایسے ہیں جب مارشل لا لگایا گیا, جیسے کہ 8 اکتوبر 1958 ہے, جیسے کہ 5 جولائی 1970 ہے. میں سمجھتا ہوں یہ 2 دن جو تھے 20 اور 21, یہ بھی انہیں سیاسترین دنوں میں جس طرح سے آئین پر ڈاکہ مارا گیا اور جس طرح عدلیہ کو بے بس اور جس کو ہم کہتے ہیں ذہنی میں امپورٹنٹ کر دیا گیا کہ وہ کسی طرح بھی لوگوں کے حقوق کا تحفظ نہ کر سکے. یہ وہ حملہ تھا جو پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑا حملہ سمجھا جائے گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ پر اسی طرح بمبارڈمنٹ اس رات میں ہوئی ہے جس طرح سے اسرائیل غزہ میں بمبارڈمنٹ کر رہا ہے. یعنی تقریباً سے سارے اختیارات کو آگے پیچھے کر دیا ہے جوڈیشری کا, اور یہ پارلیمنٹ جس کو پارلیمنٹ کا نام دینا بھی نامناسب ہوگا. یہ جو اپنے آپ کو پارلیمنٹ کہتی ہے حقیقت میں غلاموں کا اجتماع ہے. آپ قوم سارے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کس طرح بے بس تھے یہ لوگ. بیچاروں کو کہیں سے انسٹرکشن آ رہی تھی ووٹ ڈالو, جا کے کھڑے ہو جاؤ, یہاں تک تب بھی نمبر پورے نہیں ان کے تھے تو سینٹ میں ایک بیمار آدمی کو ویل چیئر پہ اٹھا کے لایا گیا, اور اس کے ساتھ ایک خاتون جس کا اپنی طرح سے نقاب ڈال کے اس بیچاری کو لایا گیا. زبردستی پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لائے تھے, کراچی سے, کوئٹہ سے, خدا جانے. اور اسی طرح بہت سارے لوگ جو لوگوں کو نظر نہیں آ رہے تھے وہ اٹھا کے لائے گئے. اور جس طرح سے یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہوا, یہ ایک پاکستان کی تاریخ کی ایک بہت خوفناک قسم ہوئی. اور آپ یہ سمجھیں اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو آئین کی عدلیہ کی وہی صورتحال ہو جائے گی جو کہ آپ تصویروں میں آج غزہ کی دیکھتے ہیں. جس طرح ہر چیز ان کی اڑا دی گئی ہے, ساری دنیا خاموش بیٹھی ہوئی ہے,
لیکن اس سے بڑا تاریخ میں ظلم نہیں ہوا، اور اس کے ہی طریقے سے ظلم جو ہے آئین پر کیا گیا ہے 20 اور 21 تاریخ کو، اور اسی طرح عطیہ کو بالکل ملیمیٹ کرنے کی کوشش ہوئی ہے۔ یہ ہم اس کو آئین ترمیم کی آئین نہیں مانتے۔ پاکستان بھر کے وکلا